نظام اور منظم موجود ہے، اور اسلام کی تاریخ میں اسلامی حکومت کی مثالیں بھی موجود ہے، جس کا اہم مثال مدینہ کی ریاست ہے۔ اسلام کا مطالعہ ہم سے زیادہ انہوں نے کیا ہے، سب سے زیادہ ریسرچ انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی نظام ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کو دین سمجھتے ہیں، جو سیاسی اسلام کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن نمبر 1 ہے۔ اب دشمن کو پھول سے ان کا استقبال نہیں ہوا کرتا، گولی سے استقبال ہوا کرتا ہے دشمن کا۔ اس لیے سیاسی مولوی کو گولی پڑتی ہے، اس لیے سیاسی مولوی کو اسلامی انتہا پسند کہا جاتا ہے، اس لیے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے قیادت پر مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے نہیں ہوئے؟ کیا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر ایک خودکش حملہ نہیں ہوا؟ کیا مولانا محمد خان شیرانی صاحب پر خودکش حملے نہیں ہوئے؟ کیا مولانا معراج الدین سیاسی مولوی تھے، ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا مولانا نور محمد وانا والے سیاسی مولوی تھے، ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ تو جب سیاسی مولوی کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا، اور بخاری اور قرآن کا مدرس مولوی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر ہم کس خواب غفلت میں ہیں کہ ہم کو معاف کیا جائے گا؟ کیونکہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں۔ یہ جو سیاسی مولوی ہے، ان کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس تصنیف سے وقت نہیں ہے، درس اور تدریس سے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ پھر کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں لیکن سیاسی نہیں ہوں۔ تو پھر شیخ الہند کیا تھا؟ وہ سیاسی تھا یا نہیں تھا؟ مولانا قاسم نانوتوی کیا تھے؟ ہم منبر پر کھڑے ہو کے، جلسے پر کھڑے ہو کے شیخ الہند کی مثالیں دیتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مثالیں دیتے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں دیتے۔ وہ بیک وقت سیاسی بھی تھے، شیخ بھی تھے، مرشد بھی تھے۔ میں سیاسی نہیں ہوں، تم کیا ہو پھر جب تم سیاسی نہیں ہو؟ تم کیا ہو پھر دیوبندی بھی نہیں ہو، یہ دعویٰ نہ کرو۔ کیونکہ ہمارے دیوبند کے اسلاف نے ہمیں انسانیت کے 3 اصول بتائے، 3 اصول بتائے کہ انسانیت کی اصلاح کے اصول 3 ہیں، موالید ثلاثہ 3 ہے۔ ان میں سے ایک ہے تعلیم الاحکام، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، ایک ہے تہذیب الاخلاق، جس کو ہم طریقت اور تصوف کہتے ہیں، اور ایک ہے تنظیم الاعمال، جس کو انہوں نے تشریح کی ہے، جس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس آیات کی تفسیر اور تشریح میں وہ فرما رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ انسانیت کی اصلاح کے 3 اصول ہیں، ایک ہے شریعت تعلیم الاحکام، ایک ہے طریقت تہذیب الاخلاق، ایک ہے تنظیم الاعمال سیاست۔ یہ تو دیوبند کے مولوی نے لکھا ہے، یہ تو دیوبند کے مولوی نے لکھا ہے کہ انسانیت کے لیے بنیادی اصول 3 ہیں اور اس میں سیاست بھی شامل ہے۔ پر پارٹیشن کے بعد مولانا احمد علی لاہوری کون تھے؟ وہ بھی مولوی تھا نا، سیاسی تھے یا نہیں تھے؟ مولانا عبید اللہ انور کون تھے؟ سیاسی تھے یا نہیں تھے؟ مولانا عبدالکریم بیر شریف سیاسی تھے یا نہیں تھے؟ خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے امیر سرپرست تھے یا نہیں تھے؟ یہ سیاسی تھے یا نہیں تھے؟ خانقاہ کی حیثیت بھی ان کو حاصل تھی اور سیاست کی حیثیت بھی حاصل تھی، دونوں اوصاف سے وہ موصوف تھے۔ کیا مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، حافظ القرآن بھی تھے، اور جمعیت علماء اسلام کا امیر بھی تھے؟
عجیب منطق ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم سیاسی اسلام کے قائل نہیں ہے، تم اسلام کو دین اور نظام نہیں سمجھتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اسلام کو منبر اور محراب تک محدود کرتے ہیں۔ اس کا پھر معنی یہ ہے کہ خدا پارلیمنٹ میں نہیں ہے، مسجد میں ہے۔ اس کا پھر یہ معنی ہے، اس کا پھر یہ مفہوم، یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ منبر اور محراب تک اسلام ہے، لیکن مسجد اور مدرسے سے نکل کے ریاست میں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو سیکولر بھی کہتا ہے، یہی تو مذہب بیزار بھی کہتے ہیں، یہی تو ٹرمپ کا اصول ہے۔ ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تو اسلام کے خلاف نہیں ہوں۔ عید کے دن مسلمانوں کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، جب رمضان المبارک آتا ہے بھی رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں، کینیڈا کے وزیر اعظم بھی دیتے ہیں، جا کے دکھاوے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ افطار پر بس شریک بھی ہوتے ہیں، واشنگٹن ہاؤس میں مسلمانوں کو بلا کے افطاری دیتے ہیں۔ دیکھو میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں۔ آج آپ اعلان کریں کہ اسلام کا سیاست کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، نظام حکومت کے ساتھ، معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو آنکھوں سے بٹھائے گے کہ تم نے فیصلہ کیا کہ اسلام منبر تک محدود ہوگا، محراب تک محدود ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا مسجد میں ہے میرا، پارلیمنٹ میں میرا، وہ خدا نہیں ہے، کوئی اور خدا ہے۔ جو خدا مدرسے میں ہے، جس کا میں قائل ہوں، اس خدا کا میں سیاسی نظام اور عدالتی نظام اور معاشی نظام میں قائل نہیں ہوں۔ پھر خدا ایک ہو گئے یا دو ہو گئے؟ پھر تو دو خدا ہو گئے۔ پھر اس نظام کا خدا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سیاست گاہ اور عبادت گاہ کا خدا ایک ہے۔ جس خدا کو ہم مسجد، منبر اور محراب میں پکارتے ہیں، اسی خدا کو پارلیمنٹ میں بھی پکارتے ہیں۔ لڑائی اس بات کی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کو دین سمجھتا ہے، یہ دشمن نمبر 1 ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کون سا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے جس میں مولوی بھی شامل ہے، جو کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری جمعے کا خطبہ ہے، میری ذمہ داری 5 وقت کی امامت ہے، میری ذمہ داری درس و تدریس ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور ذمہ داری نہیں۔ اس کو اور عام مسلمان کیا کہتے ہیں؟ میری ذمہ داری میرے بچوں کا نفقہ ہے، میری ذمہ داری ٹماٹر اور پیاز کی خرید و فروخت ہے، اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی اصطلاح میں، انگریزی میں، اس کو انہوں نے جو الفاظ اس کے لیے منتخب کیا ہے، ٹریڈیشنلسٹ مسلمان، یعنی روایتی مسلمان، روایتی ملا، کہتے ہیں کہ یہ تو دشمن نہیں ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن خطرہ ہے کہ ایک دن اس مسلمان کے ساتھ دے گا جو مسلمان اسلامی سیاست کے قائل ہے۔ جس دن وہ اس مسلمان کے ساتھ ایک ہوا تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گنتی ہے۔ اس لیے یہ دشمن نمبر 2 ہے۔ اس کے ساتھ پھر کیا کام کرنا ہے؟ اس کو آپس میں لڑوانا ہے، اس کو آپس میں لڑواؤ کہ ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتویٰ دے، اور پھر نتیجے میں ایک دوسرے کی گردن کاٹ دے، یا تیسری قوت کو یہ نوبت اور یہ موقع ملے کہ آپ کو بھی مار سکے اور مجھے بھی مار سکے، دونوں کو مار سکے۔ فضا تو ہم نے بنایا، نفرت ایک دوسرے کے خلاف۔ اب آپ بتائیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، تو پھر آپ روایتی مولوی ہیں۔ تو جب آپ روایتی مولوی ہے تو تم نے اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے روایتی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام۔ تم نے مسلمان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے سیاسی مسلمان، ایک ہے روایتی مسلمان، اور یہی تو منصوبہ امریکہ اور مغرب کی ہے۔ کہتے ہیں یہ دشمن نمبر 2 ہے۔ اور تیسرا جو مسلمان ہے، جدید مسلمان، جدید ماڈرنسٹ مسلمان، ماڈرن مسلمان، غامدی جیسا، کہتا ہے یہ ہمارا پٹھو ہے،
یہ میرا گھر کا چڑیا ہے، یہ گھر کی لومڑی ہے، اس کو میں پالتا ہوں، لیکن اس بیچارے کے پاس سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے جیسا یہ، اس بیچارے کے پاس منبر اور محراب نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس مدرسہ اور خانقاہ نہیں ہے، کہ پھر کیا کرے؟ میڈیا میں اس کو موقع دے تاکہ لوگوں کی برین واش کرے، اسلام کی وہ تشریح کرے جو ٹرمپ کہتا ہے، اسلام کی وہ تشریح کرے جو مغرب اور یورپ چاہتے ہیں، جو انتہا پسند اسلام نہ ہو، معتدل اسلام ہو، روشن خیال اسلام ہو۔ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹٹو ہے۔ اور چوتھے نمبر پر سیکولر مذہب بیزار اور لبرل مسلمان جو کہتے ہیں کہ اسلام کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مذہب کا عدالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کا معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے بین الاقوامی منصوبہ۔ اب آج پاکستان میں اسی منصوبے پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج سے 1 مہینہ پہلے فیٹف کا لفظ سنا ہوگا۔ فیٹف FATF سے مرکب لفظ ہے، FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس۔ یہ بین الاقوامی عالمی ادارہ ہے۔ انہوں نے یہ شرط لگایا پاکستان پر کہ تم قانون سازی کرو، اس قانون سازی کے ذریعے مدارس اور مساجد کو اپنے کنٹرول میں لے لو، تاکہ کل آپ اس مدرسے کے خلاف بھی کارروائی کر سکیں اور مسجد اور مسجد کے مولوی اور خطیب اور امام کے خلاف بھی کارروائی کر سکیں۔ ہم نے جمعیت علماء اسلام نے اس پیٹنٹ کی مخالفت کی۔ اس مخالفت کی بنیاد پر ہمیں غدار کہا گیا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ ریاست کا دشمن ہے۔ وہ قانون سازی ہو گئی۔ اسلام آباد کے ٹریٹری میں، اسلام آباد کے حد تک تمام وقف املاک جس میں مدرسہ ہو یا مسجد ہو، یہ سارے سرکار کے تحویل میں چلے گئے۔ اور اگر ایک معمولی کمشنر فیصلہ کرے کہ اس مولوی کو گریبان سے پکڑ کر 6 مہینے کے لیے اس کو غائب کر سکتا ہے اور اس کے خلاف کسی عدالت میں اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا، اس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ جب آپ میدان میں نہیں نکلو گے، یہ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی مولوی ہوں، میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے۔ بچاؤ اس صورت میں ہوگی خانقاہ، تبلیغ مولوی، مدرس مولوی اور سیاسی مولوی اور تمام فرقے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہر ایک کو اپنے جگہ پر نشانہ بنائیں گے۔ آج بین الاقوامی سطح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ فرانس کی صدر باقاعدہ ریاست کی سطح پر، صدر ریاست کی سطح پر حکم دیتے ہیں کہ دیواروں پر پیغمبر علیہ السلام کی توہین آمیز خاکوں کی نمائش کیا جائے۔ کیا یہ توہین میری نظریاتی تشخص پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ پوری امت مسلمہ پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف اگر ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فرد ہے، اس کا جرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر ریاست میدان میں آتا ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق، یہ اعلان جنگ ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تو یہ ہو رہا ہے، آپ کی نظریہ نشانے پر ہے، اور پاکستان کے اندر ختم نبوت کے منکرین ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا۔ کیا فرق؟ میں کیا فرق کروں
ریاست اور حکومت پاکستان اور فرانس کی ریاست اور صدر فرانس کی اس میں کیا فرق کروں میں؟ وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے اور یہاں پاکستان میں ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ادھر بھی ریاست خاموش ہے بلکہ سپورٹ حاصل ہے، یہاں بھی ریاست خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی حمایت ہے، اور یہ ہم ہر جگہ کہتے ہیں، ہر جگہ ہم کہتے ہیں، ہر جلسے میں اگر فضل اللہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھا کے اس کو ریاست کا دشمن کہا جاتا ہے، کیوں وہ پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی سزا موت ہے، ریاست کہہ رہی ہے۔ بیت اللہ کی سزا موت ہے، حکیم اللہ کی سزا موت ہے، کیونکہ وہ ریاست کا دشمن اینٹی اسٹیٹ ہے۔ تو پھر قادیانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بھی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ نے سن 1974 میں فیصلہ کیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ یہ فیصلہ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ فیصلہ منبر اور محراب سے صادر نہیں ہوا، یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے منتخب پارلیمنٹ، جس میں صرف 8 مولوی تھے، 8 مولوی، جس کی قیادت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے، ان کو بحث مباحثے کا، مذاکرے کا موقع بھی دے دیا۔ نتیجے میں پارلیمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہے، ایک لبرل ایک سیکولر، متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ لیکن وہ آپ کے اس پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، آئین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا موت ہے۔ تو پھر کیوں سزا نہیں دی جاتی ہے؟ جب قانون حرکت میں نہیں آتی تو اس لیے غازی عالم دین پیدا ہوتا ہے۔ جب قانون اور ریاست حکومت دونوں خاموش ہو تو اس لیے ممتاز قادری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب ریاست حکومت عدالت خاموش ہو تو خالد فیصل جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کس کس کو آپ روکیں گے؟ کس کس کو؟ آپ مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور بالخصوص جب یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت نے تو بار بار کوشش کی ہے اس 2-2.5 سال میں، کسی بھی شعبے کو معاف نہیں کیا۔ لاکھوں لوگ بے روزگار کر لیے گئے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، عدالت پر قاضی فائز شاہ کی صورت میں حملہ کیا گیا، الیکشن کمیشن سردار رضا کی صورت میں حملہ کیا گیا، نیب کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، احتساب کے نام پر انتقام کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جو بھی بندہ حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، خواہ وہ صحافی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ مولوی ہو، کسی کو بھی معاف نہیں کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ حکومت ناکام ہو چکا ہے، اور بار بار ختم نبوت کے قانون پر حملے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ جیسے بزرگوں کی برکت سے 21 کروڑ عوام کی جدوجہد اور ان کی مزاحمت کے نتیجے میں حکومت بیک فٹ پہ چلے گئے، ورنہ وہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی حکومت کہ ختم نبوت کا قانون ختم کرنا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کرنا ہوگا، کیونکہ FATF نے بھی، امریکہ کی جو ریلیجیس افیئر کا ادارہ ہے، انہوں نے بھی پاکستان کو کہا ہے کہ ان قوانین کو تم نے ختم کرنی ہوگی، کیونکہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اب آپ بتائیے، میں اس جمہوریت کی حمایت کیسے کروں جس جمہوریت میں شاعر اسلام کی تحفظ نہ ہو؟ میں اس جمہوریت، اس کٹ پتلی حکمران کی حمایت کیسے کروں جس میں ختم نبوت کا قانون محفوظ نہ ہو؟ میں اس حکومت، کٹ پتلی جمہوریت اور حکومت کا دفاع اور اس کی تحفظ کیسے کروں جو میری تحفظ ناموس رسالت کی گارنٹی نہ دیتا ہو؟ میں اس حکومت اور جمہوریت کی
تعریف کیسے کروں جو دینی مدارس کی توہین پہ تلا ہوا ہے؟ وہ بین الاقوامی اداروں کی ڈکٹیشن اور ہدایات پر دینی مدارس کو اسکولوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور سرکاری قبضے اور تحویل میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس جمہوریت کو کیسے سپورٹ کروں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، موجودہ حکومت پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے، موجودہ حکومت پاکستان کی استحکام کے لیے خطرہ ہے، لہذا موجودہ حکومت پاکستان کی اسلامی تشخص، نظریاتی تشخص اور اسلامی تہذیب کے لیے۔ اب بات کی جاتی ہے مدینے کی ریاست۔ کیسے مدینے کی ریاست؟ مدینے کی ریاست میں تو جو پیغمبر کی توہین کا کوئی مرتکب ہو اس کی سزا تو موت ہے۔ تم نے تو آسیہ مسیح کو پروٹوکول کے ساتھ فرانس بھجوا دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، میرا کیا اختیار ہے، لیکن تم نے امریکہ میں بیٹھ کے آج بھی سوشل میڈیا پر ان کی انٹرویو موجود ہے عمران خان کی کہ میں نے اتنا بڑا تیر مارا، پٹے خان بن کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آسیہ کو پروٹیکشن دی اور بھجوا دیا، اور جو لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے تھے کچھ لوگ ایک معمولی سا طبقہ ان کو جیلوں میں گھسیڑ دیا۔ ادھر کہتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے، ادھر آپ کریڈٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تحفظ بھی دی اور بخیر خوبی و عافیت ملک سے باہر نکال کے فرانس بھجوا دیا۔ تمہارے وزیر نے ختم نبوت کے قانون کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کی۔ تمہارے ایک پارلیمنٹ کے رکن نے کہا کہ بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے کرو، امن آئے گا۔ کوئی نوٹس لیا تم نے قائدیانی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ممبر بنایا، میاں عاطف کو۔ کیا آپ کے کیبنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ تم نے اقلیتی کمیشن میں قائدیانی کی رکھنے کی نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ کتنی چیزیں گنوا کے بتا دوں کہ تم نے بار بار کوشش کی اسلامی شاعر پر حملے کی، لہذا اس وجہ سے ہم آپ کی جمہوریت کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ایک تو عوام کی ووٹ کو چوری کر کے ملک پر مسلط ہے، اور دوسری طرف اس چوری کے نتیجے میں شاعر اسلام پر بھی حملہ آور ہو اور کہتے ہیں کہ میری حکومت کو تسلیم کرو۔ حکومت ہو یا طاقت ہو، دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 11 جماعتوں کا فیصلہ ہے۔ مدینے کی ریاست میں یہ ہوتا ہے۔ مدینے کی ریاست میں مسیلمہ قذاب کی سزا کیا، اسود عنسی کا سزا کیا تھا؟ مدینے کی ریاست میں تو مسجد نبوی، یہ GHQ بھی تھا، یہ عدالت بھی تھا، اور یہ مدرسہ بھی تھا۔ تین چیزیں تھیں۔ اس لیے ہم اس جلسے کی توسط سے تمام علماء سے یہ گزارش کریں گے کہ علمی میدان میں، مسئلے کے میدان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، حدیث کے بارے میں سنت کی معلومات کی کرنے کی بات آتی ہے، تو میں شیخ الحدیث کے پاس جاؤں گا، فاسألوا اہل الذکر۔ کوئی فقہی مسئلے کی بات آتی ہے تو میں فقیہ عالم کے پاس جاؤں گا کہ اس مسئلے کا خود و خال بتائے، حکم بتائے۔ لیکن جب سیاسی میدان ہو، سیاسی میدان میں پھر آپ نے سیاسی قیادت کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ فاسألوا اہل الذکر۔ سیاسی میدان کا ماہر میں ہوں، فقاہت کے میدان میں ماہر تم ہو۔ میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں، تم مجھے سیاسی میدان میں تسلیم کرے، اکٹھے ہو کہ ہم نے اس رجیم کے خلاف لڑنا ہوگا۔ لہذا جمعیت علماء اسلام اور 11 جماعتیں کہتے تھے کہ مولانا جو ہے وہ 12واں کھلاڑی، وہ 12واں کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو ادھر جب ضرورت پڑتی ہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن آج مولانا 12واں کھلاڑی نہیں ہے بلکہ کیپٹن ہے، 11 جماعتوں کا کپتان ہے وہ۔
وہ آل راؤنڈر ہے، وہ اوپنر بیٹسمین ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک مولوی ان جماعتوں کی قیادت کر رہا ہے جس مولوی کو انتہا پسند کہا جاتا تھا، جس کی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آج وہ مولوی، اس مولوی کی قیادت میں بلاول بھی ہے، اس مولوی کی قیادت میں نواز شریف بھی ہے، اس مولوی کی قیادت میں نیشنلسٹ بھی ہے، اس مولوی کی قیادت میں سیکولر بھی ہے اور لبرل بھی ہے۔ اس پر تو فخر کرنا چاہیے۔ اور مفتی محمود رحمت اللہ علیہ قومی اتحاد جب بنا تھا پیر میں، وہ بھی انہی جماعتوں کا قیادت کر رہے تھے۔ اس لیے یہ 12واں کھلاڑی نہیں ہے، یہ آل راؤنڈر ہے، یہ اوپننگ بیٹسمین ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ابھی مولانا کے مقابلے کے لیے جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، ترجمان جمعیت حافظ حمداللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب انہوں نے حافظ طاہر اشرفی کو آپ کے مقابلے کے لیے پاس رکھا ہے۔ میں کبھی کبھار مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں سنجیدہ بات کرتا ہوں۔ میں نے مانسرا میں بھی کہا کہ حافظ طاہر اشرفی کی حیثیت مذہبی طبقے میں، مولویوں میں ایسا ہے جیسا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں وینا ملک کی حیثیت ہے۔ جو حیثیت وینا ملک کی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں، وہ حیثیت طاہر اشرفی کی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں مدینے کی ریاست۔ اب مدینے کی ریاست لائیں گے فواد چودھری کے ذریعے، آپ مدینے کی ریاست قائم کریں گے شرین مزاری کے ذریعے، تم مدینے کی ریاست قائم کریں گے فردوس اشق عوان کے ذریعے، تم مدینے کی ریاست قائم کریں گے شیخ رشید کے ذریعے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ شیخ رشید سن 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی سیاسی لوٹے ہیں ان سب کو جمع کر ایک شیخ رشید بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ خوش قسمت لوٹا ہے، یہ وہ خوش قسمت لوٹا ہے جو مشرف کے استعمال میں بھی رہا، یہ وہ خوش قسمت لوٹا ہے جو نواز شریف کے استعمال میں بھی رہا، اور یہ وہ خوش قسمت لوٹا ہے جو چودھری برادران کے استعمال میں بھی رہا ہے۔ اور آج عمران خان اس خوش قسمت لوٹے کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو ہمیں مشرف سے پوچھنا چاہیے کہ اس لوٹے کی ذرا ذوق بتائے، یہ تو ہمیں نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا ذرا ذائقہ بتا، اس کے بارے میں تو ہمیں عمران خان سے پوچھنا چاہیے، ذرا اس کا ذائقہ بتاؤ، کیا ذائقہ ہے اس میں ہے؟ کہتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 کا جاسوس ہوں، اگر گیٹ نمبر 4 کے لیے آپ جیسے لوٹوں کی ضرورت ہے تو جتنا آپ اس کی بے توقیری اور اس کی توہین کر رہے ہو، میرے خیال میں کسی اور کو اس ادارے کی توہین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہی کافی، آپ ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہم نے اتحاد اتفاق کے ساتھ بالخصوص علماء آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم نے شاعر اسلام کی تحفظ وحدت کے ساتھ کرنی ہوگی۔ ہم نے ختم نبوت کا قانون اور اس کا تحفظ ناموس رسالت کا قانون کا دفاع کرنے کا تہیہ کر رکھنا ہوگا۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے۔ اگر اس بنیاد پر کوئی ہمیں انتہا پسند دیتے ہیں
یا شدت پسند کہتے ہیں یا دہشت گرد کہتے ہیں، پر یہ دہشت گردی قیامت تک جاری رہے گی۔ تم بے دینی کے لیے، اپنے آقا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر اس کو آپ انتہا پسندی اور دہشت گردی کرتے ہیں تو یہ تو 1400 سال سے شروع ہے، یہ تو آج سے نہیں۔ یہ تو مسیلمہ کذاب ایک طرف، جناب رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف، یہ تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ اگر مسیلمہ کذاب کے مارنے سے ابوبکر صدیق دہشت گرد نہیں بن سکتا، وہ انتہا پسند نہیں ہو سکتا، لہذا میں ان جیسے ذلیل طبقے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مجھے انتہا پسند کہتا ہے پھر میں انتہا پسند ہوں۔ تم بے دینی کے لیے انتہا پسند ہو سکتے ہو، تم مذہب بیزار بن کے انتہا پسند ہو سکتے ہو امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے، میں اپنے رب خدا اور رسول کو خوش کرنے کے لیے کیسے انتہا پسند نہیں ہو سکتا؟ میری آئین نے مجھے اجازت دی ہے، میرے قانون نے مجھے اجازت دی ہے۔ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے آئین جو اسلام مجھے دیتا ہے وہ اسلام دے 21 کروڑ عوام کو۔ آئین جو کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، حکمران ایک نمونہ تو دکھائیے۔ آئین کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اس آئین کا عمل کرو۔ آئین کا آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں قانون سازی ہو، کوئی نمونہ تو دکھاؤ۔ میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر۔ اگر واقعی مدینے کی ریاست ہے تو اسلامی نظریاتی